خالق عالمین اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں سے یوں ارشاد فرما رہا ہے، تم میں عزت والا بس وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ قرآن مجید کے اس واضح اعلان کے بعد یہ بات بالکل آئینہ ہو جاتی ہے کہ انسان عزت دار نہ دولت سے بنتا ہے، نہ حکومت سے، نہ جاہ و حشم سے، نہ اثر و رسوخ سے، بلکہ اللہ کے نزدیک بس وہ لائق تکریم ہے جو گناہوں سے دور رہے اور دل میں خوف خدا رکھے۔ دراصل خوف خدا ہی وہ بنیادی پتھر ہے جس پر انسان کے کردار کی تعمیر منحصر ہے۔ جو شخص جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی گناہوں سے دور رہے گا۔ یوں تو دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک صاحبان تقویٰ ہوئے، محمد و آل محمد سے بڑھ کر تقویٰ رکھنے والا کوئی بندہ نہیں پیدا ہوا۔ ہمارے نوے امام تو ایسے صاحب تقویٰ تھے کہ آپ کا لقب ہی تقی ہو گیا۔ امام کی ایک شان امتیازی یہ ہے کہ وہ بچپن سے کردار و سیرت کی جملہ خوبیوں سے پورے طور سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے۔ زمانہ اور ماحول، تعلیم و تربیت کی احتیاج سے اس کی ہستی بالاتر ہوتی ہے۔ کم سنی میں بھی علمی و عملی حیثیت سے وہی زور ہوتا ہے جو شباب اور پیری میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت کے بچپن کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ مامون کی سواری جا رہی تھی۔ شاہانہ جاہ و حشم دیکھ کر سب لڑکے بھاگ گئے، مگر ہمارے امام جو ابھی بالکل کم سن تھے اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ بادشاہ کو یہ منظر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت کے پاس آیا اور دریافت کیا، صاحبزادے آپ راستے سے کیوں نہ ہٹے؟ آپ نے نہایت بے خوفی سے جواب دیا، میں کیوں بھاگتا؟ راستہ تنگ نہ تھا، میں نے تیرا کچھ بگاڑا نہ تھا۔ بادشاہ یہ جواب سن کر بہت محظوظ ہوا اور نام دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، امام رضا کا فرزند محمد تقی ہوں۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ 8ویں امام کے نور نظر ہیں تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تب سے بادشاہ کا معمول ہو گیا تھا کہ ہر روز آپ کو دربار عام میں بلاتا تھا اور آپ کے علمی کمالات سے خود بھی مشفیض ہوتا تھا اور درباریوں پر بھی مظاہرہ کراتا۔ منقول ہے کہ مامون کے مرنے کے بعد معتصم بادشاہ ہوا تو خاندان بنی عباس کے لوگوں کے اکسانے پر وہ امام کے قتل کی تدبیریں سوچنے لگا۔ چنانچہ آپ کو مدینے سے بغداد بلوایا۔ حضرت بادل ناخواستہ بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد میں آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ صبح سے شام تک لوگ آپ سے ملنے آتے رہتے تھے، مگر نہ آپ گھبراتے نہ اکتاتے۔ ایک روز آپ شدید بخار میں مبتلا تھے، کمزوری اور شدت سے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا۔ معلوم ہوا باہر کچھ لوگ منتظر ہیں اور وہ عرض حال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اعزا نے کہا، یہ وقت حضور سے ملنے کا نہیں ہے، وہ سب پھر کسی وقت ملنے آئیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ممکن ہے ان میں سے کسی کو مجھ سے سخت ضرورت ہو۔ اور آپ دھیرے دھیرے ایک غلام کے سہارے باہر تشریف لائے اور شدید بخار کی حالت میں ان سب کا حال سنتے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، حضور میرا باپ بستر مرگ پر ہے اور آپ کے سامنے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے اور آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن حضور اس قدر شدید بخار میں مبتلا ہیں، چلنے کے لیے کیسے عرض کروں؟ فرمایا، میں چلتا ہوں۔ گھر والوں نے منع کیا، فرمایا میں آہستہ آہستہ چلا جاؤں گا۔ چنانچہ آپ 2 غلاموں کے سہارے گئے۔ اللہ اکبر، یہ شفقت سوائے اہل بیت رسول کے کون کر سکتا ہے؟ عزاداروں، یوں تو ہمارے سبھی ائمہ کی زندگیاں پریشانیوں اور سختیوں میں بسر ہوئیں، لیکن امام محمد تقی پر بچپن ہی سے مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 8 برس کا سن تھا اور آپ کے شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ اس کے علاوہ تمام ائمہ میں سب سے مختصر زمانہ امامت آپ ہی کا تھا۔ اس مختصر مدت میں جتنی قلیل عمر میں آپ نے رحلت فرمائی کہ کسی دوسرے بزرگوار نے اتنی کم سنی میں وفات نہیں پائی۔ تاریخ کا بیان ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی، یعنی عین جوانی میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ مگر ہاں، اتنا عرض کرنے کو دل چاہتا ہے کہ مولا بے شک بڑی کم عمر پائی اور اس قلیل عمر میں بڑی تکلیف اٹھائی، لیکن انتقال کے بعد آپ کے فرزند امام علی نقی فوراً بغداد آ گئے، غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی
اور پھر آپ کو بہت تکریم سے آپ کے دادا امام موسی کاظم کے پہلو میں دفن کر دیا۔ لاش گھوڑوں سے پامال تو نہیں کی گئی، جلتی زمین پر لٹا کر سر نہیں کاٹا گیا۔ عزادارو ظلم کے یہ انوکھے انداز تو کربلا والوں کے لیے جانے گئے۔ ہائے افسوس، یہاں اہل شام عزت و تکریم کے عوض گھروں سے تماشا دیکھنے کے لیے آئے۔ دلاسا و تسکین دینے کے بجائے ہر چہرہ ان اسیروں سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب اشقیاء ان اسیروں کو دن بھر شام کے بازار میں کوچہ بہ کوچہ پھرا چکے تو ان رسن بستہ مظلوموں کو گنہگاروں کی طرح دربار یزید میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یزید ملعون اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، شراب پی رہا تھا۔ ایک دفعہ شمر سے مخاطب ہو کر کہا، واقعی تو نے وہ کام کیا جو لاکھوں سے ممکن نہ تھا۔ ذرا یہ بتا، ان مجبوروں اور بے کسوں پر کبھی تجھے رحم آیا تھا یا نہیں؟ شمر بے رحم نے جواب دیا کہ اے امیر، میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کیا اور کسی جگہ رحم نہ کیا، مگر دو موقعوں پر البتہ میرا پتھر دل موم ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا جب میں نے حسین کے پیاسے گلے پر خنجر چلانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سوکھے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں سمجھا حضرت نفرین کر رہے ہیں، مگر جب اپنے کانوں کو قریب لے گیا تو سنا کہ حضرت بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں۔ پالنے والے، میں نے وعدہ طفلی پورا کیا اور امیدوار ہوں کہ روز قیامت میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دینا۔ اس کے بعد کہنے لگے، اے شمر التش التش، اے شمر بہت پیاسا ہوں، تھوڑا پانی پلا دے پھر ذبح کر دینا۔ اے یزید، یہ وہ وقت تھا کہ حضرت کی اس مظلومی پر میری ہمت ظلم ٹوٹ گئی۔ دوسرا موقع وہ تھا جب یہ رسن بستہ بیوی جو تیرے سامنے کھڑی ہے حسین کی عاشق یہ بہن زینب ہے، جب ان کا پیاسا بھائی ذبح کیا جا رہا تھا تو یہ خاتون کھڑی سر و سینہ پیٹ رہی تھیں اور بلک بلک کر منت کر رہی تھیں، اے شمر اتنا صبر کر، میں اپنے بھیا کو قبلہ رو لٹا دوں۔ اے شمر اتنا تھم جا کہ اس دھوپ میں بھائی کے سر پر اپنی چادر کا سایہ کر لوں۔ اے یزید، اس وقت میرا دل بھر آیا مگر تیری خوشنودی کے خیال سے مطلق رحم نہ کیا اور زینب کے سامنے ہی ان کے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا اور چاہنے والی بہن در خیمہ پر چلاتی اور تڑپتی رہی۔ عزادارو تاریخ کا بیان ہے کہ ادھر شمر کا یہ بیان کرنا تھا کہ یزید نے سر جھکا لیا اور پورے دربار میں سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ دشمن اہل بیت کا دربار تھا اور حسین مظلوم کا ماتم ہو رہا تھا۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔